some other types of assessments. آج کی اس لیکچر میں ہم اسیسمنٹ کی کچھ اور ٹائپس پہ بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیکچر میں ہم نے فارمیٹیو اسیسمنٹ اینڈ سمیٹیو اسیسمنٹ اور ان ٹائپس کی بات کی تھی. آج کے لیکچر میں کچھ اور ٹائپس جو ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں. فرسٹ آف آل آتھینٹک اسیسمنٹ. آتھینٹک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے نالج کو یوز کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں ٹو سالو ریئل لائف پرابلمس، اور آپ نے جتنا بھی نالج آپ نے گین کیا ہوا ہے اب تک یا اس اسٹیج تک، اس کے لیے آپ کی اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہے when you are put in real life like problems، اور اس کو آپ سالو کرتے ہیں، اس کو آپ اپنا نالج اپلائی کرتے ہیں. فار انسٹنس کہ آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے اور اس میں آپ نے یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے. گروپ ٹاسکس ہوتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، آپ کے پاس اتنا فائنینس ہے، آپ نے یہ پروجیکٹ پہ لگانا ہے، اس کو آپ پیپر پہ کر کے دکھائیے کیا کیا کریں گے. آپ کو ایک ہاسپٹل پلان کرنا ہے، یہ ریسورسز ہیں اور کیا یہ آپ کے ہرڈلز ہیں، ان ہرڈلز کے اوپر آپ بتائیے کہ کس طرح آپ اپنا راستہ بنائیں گے. ان چیزوں کو جب آپ اپنے نالج کو اپلائی کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ریئل لائف میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے وہ آپ ان چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ ابھی جتنا بھی نالج ہے اور جتنی بھی اس کے ہیں اپلیکیشنز ہیں وہ صرف آپ کے کلاس روم تک یا آپ کے ایگزامینیشن ہال تک کنفائنڈ نہیں ہیں. رادر یو آر tried to apply your knowledge, you are asked to apply your knowledge in real life situations also. یہی آپ کی نالج کا بھی اصل مقصد ہوتا ہے، آپ کی تعلیم کا، آپ کی ایجوکیشن کا. دس از دا ایکچوئل ایم فار وچ یو آر ٹرائنگ کہ ہم اس لیول پہ آ جائیں کہ ہم کوپ وتھ کر سکیں، ہم اپنے نالج کو اپلائی کر سکیں ٹو گین سم تھنگ، ٹو سالو سرٹن پرابلمس، اور اس کے لیے آپ یہ ساری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو آپ دیکھیں نا، ویسے بھی آپ سوچیں تو وہ کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ آپ ایک چیز یاد کر لیں، اس کے اوپر کوسچنز آ جائیں، آپ بس وہ لکھ کے دے دیں اور اس کے اوپر مارکس آ جائیں. جب تک کہ آپ نے وہ جو پڑھا ہے وہ کتنا اپلیکیبل ہے آپ کی اصل زندگی میں، اور اس کو آپ کتنا اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو کتنا ٹرائی کر سکتے ہیں، وہ کس حد تک آپ کے لیے ہیلپ فل اور یوزفل ہے، جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا تو اس نالج کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا، اب لہٰذا یہ ٹرینڈز بالکل آتے جا رہے ہیں آپ کی کلاس روم میں بھی اور آپ کے ایگزامینیشن ہال میں بھی. میننگ جو آپ پڑھتے لکھتے ہیں اس میں بھی اور جو آپ اسیسمنٹ دیتے ہیں اس میں بھی، کہ آپ اپنی اس سارے نالج کو ریئل لائف میں کتنا اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس فگر کو آپ دیکھیے، یہ سارے جو اس کے مختلف کانٹینٹس ہیں، مختلف کارنرز پہ وہ جو بنی ہوئی ہے جیسے جگسا پزل جوڑی ہوتی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں ریئل لائف کی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پرابلم سالونگ ہے، کریٹیوٹی ہے، کمیونیکیشن ہے، ڈسکشنز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو ان کو وہ آتھینٹک اسیسمنٹ کے اندر وہ لے کے آتے ہیں. آتھینٹک اسیسمنٹ کے کچھ اور نام بھی ہیں، لہٰذا اگر آپ کو کسی جگہ پہ کسی مٹیریل میں وہ چیز نام وہ ملے تو آپ کنفیوز نہیں ہوں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. جیسے آلٹرنیٹیو اسیسمنٹ ہے، اور آلٹرنیٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک پیرالل اسیسمنٹ کا طریقہ آیا ہے ان میتھڈس کے جو کہ ٹریڈیشنلی یوز ہوتے تھے، تو اس لیے دس از نون ایز اے آلٹرنیٹیو اسیسمنٹ آلسو. اور دوسرا ایک اور نام یہ ہے ڈائریکٹ اسیسمنٹ. وائی ڈائریکٹ اسیسمنٹ؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹلی آپ کو ٹرائی کر رہی ہوتی ہے بائی پٹنگ یو ان دیٹ سچویشن، جس میں کہ آپ اپنا نالج اپلائی کر سکیں اور آپ اپنے اس کو کر سکیں کہ ہمیں کتنا کانفیڈینس ہے ٹو سالو دیز پرابلمس. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹیگنس کی ایگزیکٹ ورڈس میں ڈیفینیشن ہے آف آتھینٹک اسیسمنٹ. سو دس از واٹ از آتھینٹک اسیسمنٹ.